میں خاص بات آپ کو بتا دوں، کوئی عمل اور کوئی عبادت دنیا کی ایسی نہیں جس کا قبول ہونا حتمی اور یقینی ہو اور قطعی ہو. کوئی عبادت ایسی نہیں. آپ عمر بھر نماز پڑھیں، ساری رات کھڑے ہو کے نفل پڑھیں، اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے. ساری عمر جا کے حج کرتے رہیں، اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے. میری بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات کریں، اس کی مرضی قبول کرے، وہ مالک ہے. مرضی تو نماز پڑھنے والے کی نماز کو فویل للمصلین الذین هم یراؤون قرار دے دیں. یہ ریاکار ہیں، یہ نمازی ریاکار ہیں، دوزخ میں جائیں گے. مالک ہے. ہم نماز سمجھ رہے ہوں، وہ ریاکار دے دے. ہم روزے رکھتے رہیں اور وہ کہے یہ نیری بھوک اور پیاس ہے. وہ مالک ہے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی قبولیت حتمی، قطعی اور یقینی ہو. ہر عمل اور ہر عبادت کی قبولیت ظنی ہے. کیا ہے؟ بولیے. کہتے ہیں ہر عبادت اور عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمل صالح، صدقہ، خیرات، جہاد، احادیث میں تفصیلات آئی ہیں. ہر عبادت اور ہر عمل ظنی القبول ہے. کیا؟ ظنی القبول ہے. چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے. ایک عمل درود و سلام ایسا ہے کہ جو کبھی بھی ظنی نہیں ہے، وہ قطعی القبول ہے. وہ قطعی القبول ہے. ادھر درود پڑھنے والے نے درود و سلام پڑھا، اسی لمحے قبول ہو گیا. درود و سلام یاد رکھ لیں، کسی کا بھی رد نہیں ہوتا. کسی کا بھی رد نہیں ہوتا. کسی فاسق و فاجر کا بھی رد نہیں ہوتا. کسی فاسق و فاجر کا، بڑے سے بڑے گناہگار کا بھی ہر عمل رد ہو سکتا ہے، درود و سلام رد نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ درود ہے کیا؟ درود ہے اللہ تعالیٰ حضور پر درود بھیج، اس کو درود کہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. درود یہ ہے کہ اللہ حضور پر رحمتیں بھیج اور حضور کی آل پر رحمتیں بھیج. بس اس کو درود کہتے ہیں. عمل کیا ہے؟ آپ نے کہا اے اللہ حضور پر درود بھیج، رحمتیں برکتیں بھیج. یہ جو آپ نے کہا یہ درود ہے. اب یہ رد ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے تم پیدا نہیں ہوئے تھے، میں تب سے بھیج رہا ہوں اور بھیجتا رہوں گا، میں بھیجتا ہوں. تو آپ نے وہ عمل کیا جو عمل خود خدا کر رہا ہے. ہر عمل اس لیے رد ہو سکتا ہے کہ اس عمل کا عامل خدا نہیں ہے. درود اس لیے رد نہیں ہوتا کہ اس کا عامل خود خدا ہے. اس کا عامل خود خدا ہے، اس لیے یہ قطعی القبول ہے. قطعی القبول ہے. تو گویا کوئی ایک عمل تو ایسا پلے ہو جس کے بارے میں یقین کے کہہ سکیں کہ یہ رد ہونا ہی نہیں ہے، اس پر فخر کرو یہ رد نہیں ہے. تو ہمیں فرمایا، آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا، حکم دیا اللہ پاک نے کہ درود بھیجو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. یہ خدمت ہے، نوکری ہے، محبوب کی نوکری ہے. اور اس کا جواب آقا علیہ السلام نے 7 ارشاد فرما دیا. فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ بہا 10 مرات. جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے. اب اس میں ایک اور تیسرا نقطہ بڑا توجہ طلب ہے. تیسرا وہ یہ کہ ہمیں جب حکم دیا اللہ پاک نے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو حضور علیہ السلام پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. ہمیں حکم دیا نا کہ تم درود بھیجو. جب یہ حکم دیا جائے کہ درود بھیجو، جب اس نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، میری نماز پڑھو، تو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نماز میں الحمدللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی، بولیے کیا کہتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں نا، اس نے حکم دیا نماز پڑھو میری عبادت کرو، ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو مجھ پر درود بھیجو، میرے محبوب پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. جب یہ حکم دیا تو ہمارے اوپر درود واجب ہو گیا، فرض ہو گیا. اب چاہیے تھا کہ ہم بھی جواب میں یوں کہتے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں. طریقہ یہی ہے نا، ہمیں حکم دیا تھا نا، ہمیں حکم دیا کہ تم درود بھیجو. بات سنو، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کا منشا ہے وہ بھیجتا ہے. اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں.
جیسے ان کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے۔ اب ان دو درودوں کے بعد حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اب چاہیے تھا، ہمیں حکم ہے نا کہ ہم بھیجیں، تو چاہیے تھا کہ اب درود یہ ہوتا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، انا نصلی علیک یا نبی اللہ، نحن نصلی علیک یا رسول اللہ، نحن نصلی، یہ پڑھنے والا کہتا انا اصلی علیک یا نبی اللہ، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں یا رسول اللہ۔ یہ چاہیے تھا نا حکم جو دیا کہ صلو علیہ، میرے محبوب پر درود بھیجو۔ آ گیا حکم، اب درود کیا ہے؟ تو درود سکھایا گیا، درود کیا ہے؟ درود ہے، اس نے کہا میں تو بھیجتا ہوں محبوب پر، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اب ایمان والو تم بھیجو میرے حبیب پر۔ تو ایمان والوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا سکھایا ہوا درود بھیجا، اور وہ درود کیا پڑھا؟ ایمان والوں نے اب درود بھیجا، کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جب درود بھیجا ہم نے تو ہم نے کہا باری تعالیٰ تو درود بھیج حضور پر، اس نے کہا تم بھیجو، اور ہم نے درود بھیجا، کیسے؟ ہم نے کہا باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ کبھی ادھر دھیان گیا اس نقطے پر ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ تو خود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اس نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایمان والو صلو علیہ تم بھی بھیجو، تو بجائے اس کے کہ ہم بھیجتے، ہم نے پلٹا کے پھر اسی کو عرض کر دیا نہیں تو بھیج، تو حضور پہ درود بھیج، وعلی آل محمد، حضور کی آل پر درود بھیج، تو درود بھیج۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اب آپ اندازہ کریں اس رب کی شان کہ درود بھیجنے کا حکم بھی دیا ہے اور خود ہمیں بھیجنے بھی نہیں دیا۔ اللہ اللہ، کو سمجھ آئی ہے بات؟ حکم بھی دیا صلو علیہ کہ درود بھیجو، حکم دیا کہ درود بھیجو، اور بھیجنے بھی نہیں دیا۔ اور سکھا، جب پوچھا کہ درود بھیجیں کیسے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ سکھا دیں کہ کیسے درود بھیجیں۔ جب سکھایا تو سکھانے سے پتہ چلا کہ درود یہ بھیجنا ہے کہ ہم نے عرض کرنا ہے باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ اس کی حکمت کیا ہوئی کہ ہم درود بھیجنے کا مطلب ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں تو درود بھیج، بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے اور بڑی لطیف بات ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے تو جتنا بھی نیک بنے پھر بھی عیب سے پاک نہیں ہو سکتا، تو جتنا بھی صالح ہو پھر بھی گناہ سے پاک نہیں، تو جتنا بھی اعلیٰ ہو پھر بھی نقص سے، کمزوری سے پاک نہیں۔ اور میرا محبوب طاہر و مطہر ہے، میرا محبوب طاہر و مطہر ہے، اور درود بھی طاہر و مطہر ہے۔ اگر تو کہے انا اصلی علیک یا رسول اللہ، نحن نصلی علیک یا نبی اللہ، حضور میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، تو آپ ہیں کون یہ کہنے والے کہ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں؟ اللہ نے کہا کہ درود بھیجو، اور بھیجو یوں کہ مجھے کہو کہ میں بھیجوں، پڑھوں گا پھر بھی میں، مگر تمہارا بن جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اپنا درود بھی خود بھیجوں گا، جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے حصے کا ہے، جو میرے حصے کا درود ہے وہ بھی خود بھیجوں گا، اور صلو علیہ کے حصے کا بھی میں بھیجوں گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اپنے حصے کا تو بھیجتا ہی ہوں، اور جو تمہیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، تو تمہارے حصے کا بھی میں ہی بھیجوں گا، اس لیے کہ مصطفیٰ پر درود میرے سوا بھیجنے کا حق ہی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ کون حق ادا کر سکتا؟ مصطفیٰ پہ درود سوائے میرے کوئی بھیج نہیں سکتا۔ اب تو صرف طریقہ یہ ہے کہ تمہاری زبان میرے محبوب پر درود بھیجنے کے قابل کہاں ہے؟ چونکہ درود کیا ہے؟ درود حضور کی حمد و ثنا ہے، رفعت ذکر ہے، تو تم حضور کے لیے تم اپنے پاس سے درود نہیں بھیج سکتے، اس لیے تم زبان سے یہ نہ کہو کہ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، نہ، یہ مجال نہیں تمہاری، تو تم پلٹ کے مجھ ہی سے درخواست کر لو کہ باری تعالیٰ اپنے حصے کا تو بھیجتا ہی ہے، ہمارے حصے کا بھی بھیج، تو میں اپنا بھی بھیجوں گا تمہارا بھی بھیجوں گا۔
ہو یہ جائے گا جو مجھے درخواست کرے گا کہ مولا ہمارے محبوب پہ درود بھیج، میرے آقا پہ تو درود بھیج، جو درخواست کرے گا یہ اس کے نامہ اعمال میں درود لکھا جائے گا کہ اس نے درود پڑھا۔ درود اللہ کو پھر درخواست ہے، درود اللہ کو پھر درخواست ہے۔ حکم بھی ادھر سے آیا کہ درود بھیجو، درخواست پھر ادھر گئی تو ہی بھیج۔ ہمیں کیا معلوم کیا کہنا ہے، ہائے ہائے مالک ہمیں کیا معلوم کیا کہنا ہے، ہم کیا جانے ان کی شان کیا ہے، ہمیں کیا خبر ان کا مقام کیا ہے، ہمیں کیا معرفت کہ ان کی عظمت کیا ہے، ہمیں کیا آگہی کہ ان کے مقام کی رفعت کیا ہے، ہمیں کیا خبر کہ ان کا جلال کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے، ان کے خصال کیا ہیں، ان کے نوال کیا ہیں، تیری ان پر شفقتیں کیا ہیں، لطاف لطف و کرم کیا ہے، عنایتیں کیا ہیں، ان کی بلندیاں کیا ہیں۔ ممکن ہے ہم اپنی طرف سے تعریف کریں اور وہ ان کی نقص شان ہو جائے، ہم اپنی طرف سے تعریف کریں اور وہ ان کی تنقیص ہو جائے، ان کی شان کے منافی ہو جائے۔ نہ ہمیں خبر، نہ ہمیں معرفت، نہ ہمیں ادراک، نہ ہماری زبان پاک، نہ ہمارا فہم بلند، نہ ہم میں اتنی وسعت، نہ توفیق۔ مولا تو نے حکم دیا درود بھیجو، تعمیر ہو گئی، ہماری طرف سے تو ہی بھیج دے، ہماری طرف سے بھی تو ہی بھیج دے۔ تو اللہ نے ہماری طرف سے بھیج دیا، تو اب درود قبول ہوا کہ نہیں؟ قطعی طور پہ، قطعی طور پہ قبول ہو گیا نا، رد ہی نہیں ہے۔ رد اس لیے نہیں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے کیا ہی کچھ نہیں، رد کیا ہو، ہم پڑھتے تو رد ہوتا۔ آپ سمجھے بات کو، اگر ہم پڑھتے تو رد ہوتا۔ ہم اگر کہتے کہ میں درود بھیجتا ہوں حضور پر، ہم درود بھیجتے ہیں نبی پر، اگر ہم یوں کہتے تو شاید رد بھی ہو جاتا، کیونکہ پھر وہ ہمارا تھا۔ اب تو وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا ہی نہیں ہے، وہ تو خدا کا ہے۔ ہم تو اسی کو کہہ رہے ہیں مولا ہم گناہگار ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم عیبدار لوگ ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں کیا کہنا ہے۔ تو جو درود بھیجنے کو حکم ہے تو ہی ہماری طرف سے بھیج دے۔ تو اس لیے ہم نے تو درود میں ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جو رد ہو سکے، ایسا کوئی لفظ اور جملہ ہی نہیں بولا جو رد ہو سکے۔ ہم نے تو اسی کو کہا ہے تو ہمارا بھی ساتھ بھیج دے۔ اس لیے درود کبھی رد نہیں ہوتا، گوشہ درود والو، درود کبھی رد نہیں ہوتا۔ تو یہ 10 دن وہ آپ وہ عمل کر رہے ہیں کہ ہر عمل اللہ نہ کرے کہ رد ہو، مگر رد ہو سکتا ہے۔ یہ 10 دن کا درود کا عمل کبھی رد نہیں ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔